مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ وہ پیغام ہے جو میں ابھی آپ کو سنوانے کے لیے اور بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہر مسلمان تک پہنچانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر ویڈیو کو پلے کیا ہے نا تو پلیز چھوڑ کر مت جانا، تھوڑی سی جانکاری تو لے کر کے ہی جانا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور چینل پہ پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لینا، اور فیس بک پیج پر دیکھ رہا ہوں ویڈیو کو تو فالو کر لینا۔ اب بات کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری کے اس پیغام کی، ٹھیک ہے؟ آپ کو ڈائریکٹ سنواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج 20 جولائی ہے، چاند کی 13 تاریخ ہو گئی ہے، اور کل کا جو سوال تھا انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، اور آج کا نیا سوال کریں گے۔ اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ کو بتائیں گے، جو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی بھی ٹل نہیں سکتا۔ اب آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ باتیں نہیں گھما رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جو باتیں زبان سے نکلیں گی وہ کام کی ہوں گی، لیکن ہاں جب نبی کا فرمان آتا ہے لبوں پر انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کو ہم فالو کرتے ہیں، یعنی کہ آپ سنیں گے اور فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں جانا مت ویڈیو کو چھوڑ کر۔ تو پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ خاص پیغام سن لیں، اس کے بعد میں بہت ضروری باتیں آپ کو میں انشاءاللہ بتانے والا ہوں۔ تو حسینیوں سنو مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم بچپن سے لے کر اب تک ہر سال کربلا میں ہونے والے عظیم حادثے کو سنتے بھی آ رہے ہیں۔ 14 صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ بالکل، اس میدان میں، وہاں کے ریگزاروں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا جو امتحان تھا وہ کتنا سخت تھا، کتنا کٹھن تھا۔ کسی ایک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو سمجھ میں آئے، جی امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا ہوگا۔ ایک نہیں، اپنے خاندان کی 29 لاشیں انہوں نے اٹھائی اللہ، ایک دن کے اندر، اپنے خاندان کی 29۔ پھر دوسرے ان کے اصحاب اور رسول اللہ کے صحابہ بھی اس میں موجود ہیں، اور دوسروں کے بچے بھی اس میں موجود ہیں۔ کل ملا کر 72 لوگوں کی وہاں پر جانیں گئی ہیں، شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے، جی لیکن ہر گھڑی امام حسین ہر موت کو دیکھتے رہے۔ اللہ، آج کبھی تصور کرنا ہمارے گھر میں کسی ایک فرد کا انتقال ہو جائے تو گھر پورا عجیب سا ہو جاتا ہے، پورے گھر کا سکون غارت ختم ہو جاتا ہے، لوٹ بدل ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کھانا پینا نہیں چاہتا، ہمارے باپ کا انتقال ہو یا بیٹے کا انتقال ہو یا بھائی یا ماں کا انتقال ہو۔ لیکن امام حسین کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جب اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ اللہ، اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کا سر الگ کر دیا تھا یزیدیوں نے، اللہ، اور اس سر کو اپنی گود میں رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے سگے بھائی حضرت عباس علمبردار کے، ان کے آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے، اور حضرت عباس کے سینے میں نیزہ مار کر کے انہیں گرایا گیا تھا۔ اللہ، اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، امام حسین اس خونی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر پانی طلب کرنے گئے تھے تو یزیدیوں نے گلے پر تیر ایسا لگایا تھا کہ خون کا فوارہ مولا حسین کے چہرے پر آ کر لگ گیا۔ اللہ، اللہ، پورے کربلا کے واقعات پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا، اتنے پورے واقعے گزر جانے کے بعد بھی ایک چیز کربلا میں نہیں ہوئی، باقی سب آفتیں آئی ہیں، ایک چیز نہیں ہوئی، وہ کیا ہے؟ امام حسین کے زبان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، سبحان اللہ، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ بے شک، یہ نہیں تھا کہ سارے بجلیاں ہم پر گر پڑی ہیں، اس خاندان کا کون ہے؟ سوائے زین العابدین کے اس پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا۔ اللہ، پورے خاندان کے بچوں کو، ان کے بڑے مردوں کو، سب کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ میں عرض تو کر رہا ہوں، ایک خاندان کے 29 لوگوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہوں، وہ کیسا منظر ہے؟ ایک تو میں امام حسین کے صبر کو دیکھتا ہوں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کریمہ میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کریں گے، کچھ جانے لے کر کے، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی آزمائش کہ ایک ہی دن میں ایک ہی خاندان سے 29 لوگوں کی جانیں گئی، وہ اس سے بڑی آزمائش ہوگی؟ بے شک، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کس کے ساتھ کیسی آزمائش ہوتی ہے، کس کے ساتھ کیسا امتحان ہوتا ہے۔ جی، آپ کو سردی بخار دے کر کے آزمایا جاتا ہے، بالکل، کسی اور کو کچھ اور بیماریاں دے کر، یا کسی اور کو کسی اور مصیبت کے ذریعے سے۔ پوائنٹ کی بات، لیکن یہ آزمائش کی جو کیٹیگری ہے وہ کیسے طے ہوتی ہے پتہ ہوں؟ جی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا ویسی ہی آزمائش آئے گی۔ اللہ، یہ کربلا کے امتحانات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین کے ایمان کا درجہ کیا رہا ہوگا، ان کے ایمان کا مقام کیا رہا ہوگا، اس ایمان کی بلندی کے اعتبار سے ان پر آزمائش آئی۔ بے شک، اسی لیے تو
बुजुर्गों ने फरमाया कि हम में से कोई भी इमाम हुसैन के सब्र को नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकते। इस्तिकामत और सब्र ये दो चीजें ऐसी हैं, अच्छे अच्छे लोगों के पैर डगमगा जाते हैं। बेशक। इस्तिकामत का मतलब है डटे हुए रहना हक पर, और ये सबको नहीं मिल पाता, ये खुसूसियत सबको हासिल नहीं होती। बिल्कुल, ये सबको नहीं मिल पाती। अभी आपने इस वीडियो को देखने के बाद मैं क्या महसूस किया मैं बताऊं आपको। चलिए मैं और बताता हूं इंशाल्लाह, सुन के जाना प्लीज़, वीडियो को छोड़कर मत जाना। बहुत सारी बातें अभी बाकी रह गई हैं, कल का सवाल का जवाब आपको देना, आज का सवाल आपसे करना है। और जो कलाम जो है ना, कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना, इतना प्यारा लाजवाब कहेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों की शान में अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम है, मनक़बत है। तो मुफ्ती साहब ने ख़ास पैगाम ये दिया है, हक़ पर डटे रहना, सच का साथ देना। आजमाइशें इतनी आएंगी, जिसका ईमान जितना बुलंद होगा उतनी ही उसको आजमाइशें मिलेंगी। शुरू में क्या कहा मुफ्ती साहब ने कि सारे जुल्म के पहाड़ हम पर ही टूट पड़े हैं, ये नहीं कहा इमाम अली मकाम ने। करबला के अंदर सब चीज़ें हुई, कोई चीज़ नहीं हुई तो वो ये थी कि कोई लबों पर शिकवा नहीं था अल्लाह की बारगाह में। आज हमारे कुछ भाई कुछ बहनें, मुस्लिम नौजवानों के ये हालात हैं, मुस्लिमों के ये हालात हैं कुछ के कि कोई परेशानी आ जाती है तो वो अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं, या अल्लाह मैं ही मिला था, सारी परेशानियां मुझ पर ही आनी है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं बहरहाल अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ आप लोगों को कि हर हाल में उस रब का शुक्रिया अदा करें जिस हाल में वो रखे, लेकिन खैर की दुआ करते रहें मेरे अजीज़ों। ये नहीं कि कुछ परेशानियों का सामना, परेशानियाँ आने लगी तो आप शिकवा करने लगे, अल्लाह से शिकायत करने लगे और उल्टी सीधी बातें करने लगे कि मैं ही मिला था, कि मैं ही हूँ क्या, वो तो इतना मज़े में है, वो तो इतना कुछ गुनाहगारा, नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं इतनी नेकियां करता हूँ, अल्लाह तो फिर भी मुझको इतनी परेशानी में रख रहा। इम्तिहान दरअसल बताया गया, अभी आपने सुना कि जिसका ईमान जितना बुलंद होगा उसको उतनी ही बड़ी आजमाइशों में डाला जाएगा। कल का सवाल ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के कौन लगते थे? जो बीमार थे, जिनको बेड़ियाँ जिनके हाथों में पड़ी थी जब उनको करबला से लेकर जाया जा रहा था मेरे अजीज़ों। मैंने बहरहाल कल आपसे सवाल किया था तो वो हज़रत इमाम हुसैन के बेटे थे, पहले साहबजादे थे। सुबहान अल्लाह, ये बताया गया हमको, तो यही आप लोगों ने कमेंट में जवाब दिया था, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्री उम्रे के ताल्लुक़ से भी आपसे कुछ मुझे बात करनी है, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं उस बारे में आपसे कल बात करूं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। आज का सवाल सुन के जाएं। कल माशाल्लाह आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे हैं, आप सब ने यही जवाब दिया माशाल्लाह। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह हर परेशानी से महफूज रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आज का सवाल ये है, वो कौन सी चीज़ है जो ईमान को ऐसे ख़त्म कर देती है जैसे चरवाहा दरख्त को काट देता है? अल्लाह अकबर कबीरा, नबी का फरमान है ये। वो कौन सी चीज़ है जो ईमान को ऐसे ख़त्म कर देती है जैसे चरवाहा दरख्त को काट देता है? सवाल आपको दे दिया, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करें। अब मैं मनक़बत इमाम हुसैन पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको सुन लीजिए। अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, किसी का भी दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, हमेशा नेक अमाल करते रहें, बुराइयों से बचे मेरे अजीज़ों। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की सुन्नत चेहरे पे सजाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है ये दाढ़ी मुबारक, और नबी की आंखों की ठंडक है नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह दिल को सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। और जब नमाज की पाबंदी करना शुरू कर देंगे ना आपको शौक़ लग जाएगा और आप फिर 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे, फिर आपकी कैफियत कुछ और ही होगी मेरे अजीज़ों। ये तो उससे पूछो जो 5 वक्त का नमाजी है। और हाँ, बरकतें बहुत मिलेंगी, रिस्क में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा होगा, परेशानियाँ टलती रहेंगी, और बहुत सारे मामलात हैं जो ज़िंदगी के सांचे में इनको ढाल लेंगे, इंशाल्लाह खुशहाली रहेगी। माँ बाप की दुआएं हमेशा लेते रहना, और नमाज भी 5 वक्त की पढ़ें, बहुत सारे नेक अमाल करें। और घर में माँ बाप भैया नाराज़ हैं, दिल दुखाए बैठे हैं माँ बाप का, तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं, फिर मामला फिर कंडम में है। तो समझ लीजिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आइए मनक़बत इमाम हुसैन शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा का प्यारा 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 फातिमा का शहज़ादा, कहें या हुसैन। मुस्तफ़ा का प्यारा है, फातिमा का शहज़ादा, फातिमा का शहज़ादा, मुस्तफ़ा का प्यारा
مصطفیٰ کا پیارا ہے فاطمہ کا شہزادہ مصطفیٰ کا پیارا ہے فاطمہ کا شہزادہ کربلا کربلا میں آیا فاطمہ کا شہزادہ کربلا میں آیا فاطمہ کا شہزادہ فاطمہ کا شہزادہ سنے جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا ڈالا جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا ڈالا جس نے دین کی خاطر جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا ڈالا جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا ڈالا دین کا کہ وہ علی کا بیٹا ہے وہ علی کا بیٹا 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 فاطمہ کا شہزادہ وہ علی کا بیٹا ہے فاطمہ کا شہزادہ فاطمہ کا شہزادہ مچل کے کہیں یا حسین ظالموں کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے دے دیتا اللہ ظالموں کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے دے دیتا کیسے ہاتھ دے دیتا ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے دیتا ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے دیتا ظالموں کے ہاتھوں میں ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے دیتا ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے دیتا دین کا ستارہ ہے مصطفیٰ کا شہزادہ شیر خدا کا شہزادہ فاطمہ کا شہزادہ دین کا ستارہ ہے مصطفیٰ کا شہزادہ فاطمہ کا شہزادہ اور سنے کہ چاہتے وہ تو کربل میں پانی خود چلاتا چاہتے وہ تو کربل میں پانی خود چلاتا چاہتے وہ تو کربل چاہتے وہ تو کربل میں پانی خود چلاتا چاہتے وہ تو کربل میں پانی خود چلاتا کتنا صبر والا
کا شہزادہ کتنا صبر والا ہے فاطمہ کا شہزادہ فاطمہ کا شہزادہ کربلا کی دھرتی پر ننھی جان اصغر کے ننھی جان اصغر کو کربلا کی دھرتی پر ننھی جان اصغر کو کربلا کی دھرتی پر کربلا کی دھرتی پر ننھی جان اصغر کو کربلا کی دھرتی پر ننھی جان اصغر کو اپنے ساتھ لایا ہے فاطمہ کا شہزادہ اپنے ساتھ لایا ہے فاطمہ کا شہزادہ اپنے ساتھ لایا ہے فاطمہ کا شہزادہ فاطمہ کا شہزادہ فاطمہ کا شہزادہ مصطفیٰ کا پیارا ہے فاطمہ کا شہزادہ فاطمہ کا شہزادہ کربلا میں آیا ہے فاطمہ کا شہزادہ آخری شعر مچل کے کہیں یا حسین جبرائیل لائے تھے خلد سے نئے کپڑے جنت سے جبرائیل کپڑے لاتے تھے نئے حسن و حسین کے لیے سنیے جبرائیل لاتے تھے خلد سے نئے کپڑے جبرائیل لاتے تھے جبرائیل لاتے تھے خلد سے نئے کپڑے جبرائیل لاتے تھے خلد سے نئے کپڑے کتنا پیارا پیارا ہے شہزادہ ہاں کتنا پیارا پیارا ہے فاطمہ کا شہزادہ فاطمہ کا شہزادہ کتنا پیارا پیارا ہے فاطمہ ایسا بھی لگا ہوئے کلام بس دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں دل سے کہ 22 تاریخ کو ان کو رہائی مل جائے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بھی دعا کریں اللہ یہاں پر بھی امن و سکون عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اسد الدین اویسی صاحب کی آج شام 5 بجے ایک ویڈیو آنے والی اپنے چینل پہ جو بہت تگڑا بیان انہوں نے دیا ہے سرکار کے خلاف اور ہونا بھی چاہیے بہت تگڑا ایکشن لیا انہوں نے کیا کیا کہا ہے آپ چونک جائیں گے سنتے کے ساتھ ہی انشاءاللہ شام کو آپ 5 بجے وہ سلمان قادری ریئیکٹ پر وہ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ دیکھنا نہ بھولیں تو ضرور دیکھنا اور اپنی سپورٹ سے دعاؤں سے نوازتے رہنا جزاک اللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے اپنا خیال رکھیے گا